جنات اینڈ شیطان کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی پتا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ جنات میرے ارد گرد اور میرے آس پاس ہی رہتے ہیں، I was just fear۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے عجیب بات یہ تھی کہ میں نے آج سے پہلے کہیں دفعہ اور کہیں بار بلیک سنیک اینڈ بلیک ڈاگ دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی جن تھے۔ بیفور سٹارٹنگ دس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنات کبھی بھی کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جنات کے تقریباً 1000 سے لے کے 2000 تک اقسام ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو جنات اس کے ارد گرد بھٹک رہے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ ارد گرد ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہے، اس وقت فوراً کیا کرنا چاہیے اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ جنات ہم پر اٹیک کیسے کرتے ہیں؟ جنات کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ سمپلی میں ڈسکرائب کروں جنات کو۔ فرسٹ تھنگ، ہیومن بینگز جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ سیکنڈ تھنگ، جنات اپنی باڈی اینڈ شیپ کو ٹرانسفارم کر سکتا ہے، یعنی کہ ہیومن بینگ کے شیپ میں آ سکتا ہے یا جانوروں کی شیپ میں آ سکتا ہے۔ کہ عربی میں ایک بک ہے ڈاکٹر عمر الاشقار دا ورلڈ آف جن اینڈ ایولز ریفرنس کے ساتھ کلیئرلی لکھا گیا ہے جنات کو ڈاگس اینڈ ڈونکی دیکھ سکتے ہیں۔ سو ایز یو نو یہ میرا ٹاپک بالکل بھی نہیں تھا کہ جنات اینڈ شیطان کے بارے میں بتاؤں۔ سو آئی وانٹ ٹو ٹرانسفارم۔ یہ حقیقت ہے کہ جب میں جنات کے بارے میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو پانی کا قطرہ بھی ٹپک ہوتا نا، میں سوچ رہا کہیں سے آ گیا۔ بٹ نو آئی ایم ریلیکسنگ آفٹر 2 days یا 1 day میں نے اسکرپٹ لکھی ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ جنات کیا ہوتے ہیں اور جنات کب اثر کرتے ہیں اور ایک بندے پر کب حاوی ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب کچھ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب اینڈ لائک کر سکتے ہو۔ یہ بات مجھے ابھی بھی شوکنگ لگ رہی ہے کہ یہ مجھ جیسا اور آپ جیسا ایک جنات بھی ہے۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 5 ٹائپس آف جن، جس میں شیطان بھی آ جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی الگ الگ ٹائپس ہیں، جو وہ جو ایئرس میں فلائی کرتے ہیں، اینڈ ادر تھنگ ڈاگس اینڈ سنیکس، اینڈ تھرڈ تھنگ وہ جگہ جہاں لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے میرے مائنڈ اس طرف بھی جا رہا ہے کہ جنات فلائی کرتے ہیں ایئرس میں، یعنی کہ جنات کو پرمٹ ملا ہوا ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیسری اور چوتھی زمین کے بیچ میں اتنے جنات ہیں، اگر وہ اوپر آ جائے زمین کے اوپر تو آپ کو سورج نظر نہ آ جائے، اتنے سارے ہیں۔ while the other side قرآن نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جنات کو تو پرمٹ ملا ہوا تھا، وہ کہیں بھی جا سکتے تھے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم یعنی پلک جھپکنے میں وہ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ جنات ٹرائی کر رہے تھے آسمان کے اوپر جانے کے لیے، تو جنات کو وہاں سے پتھر سے مار دیا جاتے اور وہاں سے بھگا دیا جاتے تھے۔ تو جنات کہا کرتے تھے اللہ کی طرف سے کوئی اچھا سا کام اس زمین والوں کے اوپر نازل ہونے والا ہے، یا یہ کہتے تھے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے۔ یہاں ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھو جنات نے بھی یہ کہا کہ کوئی اچھا کام اللہ کی طرف سے ہونے والا زمین پر رہنے والوں کی طرف، اینڈ ادر تھنگ اس نے کہا کہ کوئی برا کام ہونے والا ہے۔ برا کام میں اس نے اللہ کا نام مینشن نہیں کیا، یعنی کہ اچھے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ پہلے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں 5 ٹائپس آف جن۔ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جنات آگ سے بنے ہیں، کیونکہ بغیر دعا کی آگ آپ اس میں شامل کر سکتے۔ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، سو بہت ڈفرینس ہے جنات اینڈ ہیومن بینگس میں۔ تو فرسٹ نمبر پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا مارک کو، جو کہ موسٹ پاورفل اینڈ اسٹرینتھ جن ہے، جس کو منسلک کیا جاتا ہے واٹر سے، یعنی کہ پانی میں رہ رہا ہوگا۔ نمبر 2 جو کہ بہت فیمس بھی ہے، آپ نے نام سنا بھی ہوگا، عفریت۔ عفریت بہت پاورفل اینڈ آلسو ایبلٹی، اس میں صلاحیتیں تھی بہت ساری، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سا قسم کا تھا۔ 2 قسم میں بہت ہی کامن ہے، ایک صراط مستقیم پر چلنے والے ہوتے ہیں اینڈ ادر تھنگ ایک گمراہی کے راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ 2 دن تک میں نے ویٹ کیا ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے لائٹ آ جائے، آج ابھی آ بھی گئی تھی تو لائٹ جا بھی چکی ہے، سو ایڈجسٹ کر لینا، ویڈیو لائٹ کے بنا بنا رہا۔ نمبر 3 ہے جان۔ جان نام سن کے ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی جان کوئی پیارا سا ہوگا، بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ۔ بٹ جان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادر جن سے وہ تھوڑا کچھ نارمل، اس کو منسلک کیا جاتا ہے ڈیزارٹ سے۔ ڈیزارٹ مین کی کبھی کبھی یہ مہنگے خوفناک خزانوں کا بھی کام لیتا ہے، اس کو ڈیزارٹ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے گول۔ گول بہت ہی نفرت انگیز قسم کا ایک جن ہوتا ہے، جو کہ آلموسٹ ڈائزسٹر پلیس میں پایا جاتا ہے،
एंड आल्सो कब्रिस्तान में भी। इंड जरूर देखे ताकि पता तो चले वीडियो का इंड क्या था। एंड 5th नंबर पर सिला जो कि परियों, वेजिटेबल्स एंड आल्सो जंगलात से मुंसलिक किया जाता है। नंबर 6 है वो है शैतान। ये भी यहाँ मान कर ले कि शैतान इज नॉट अ सिंगल शैतान, शैतीन बहुत सारे शैतीन, सरकश शैतीन एंड आल्सो बहुत सारे शैतीन। तो आजकल रोजा है, शैतीन का बाप भी नहीं भटक सकता यार, सो डोंट वरी हो जाओ, टेंशन नहीं लेने का। शैतान का सिर्फ एक ही काम है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, नेदर और नेवर। उसका काम होता है इंसान को गुमराह करना एंड वसवसों में डालना। क्रिश्चियनिटी में जिन्नात का इतना जिक्र तो नहीं, लेकिन उनकी जो न्यू एडिशन है मरकस की अंजील, ईसा मसीह ने जबरासीन के इलाके में एक बहुत सारे जिन्नात से मुब्तला एक शख्स से मुकाबला किया। उन्होंने उन आदमी से जिन्नात को निकाला और वो एक खून की जमात में दाखिल हो गए और वो दरिया में गिर गए। आपको बहुत सारे ऐसे मूवीज देखने को मिलेंगे जिससे मैं जिन्नात एंड आल्सो एंजल के बारे में हॉलीवुड वालों ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। बट एक मूवी का मैं आपको बताऊं, गुड मीन्स जिसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक एंजल होता है एंड आल्सो एक होते हैं डीमन, जो कि आप समझते हो भूत या आल्सो जिन्नात। जो कि एंजल तो ऐसे वाले तो मानते ही, एंड आल्सो अगर वो जिन्नात को नहीं मान सकते तो डीमन का नाम कहाँ से होता है, डीमन मीन जिन्नात ही है। जीविश का कंसेप्ट क्या है अबाउट जिन्नात एंड शैतान, एंजल्स को वो भी मानते हैं, 101% मानते हैं, बट अदर साइड जिन्नात को भी वो मानते हैं, लेकिन एक दो जगह पे थोड़ा कम ही, मतलब कम से भी कम दर्जे का, सिर्फ वजूहात के तौर पर उसको मानते हैं। सेराफिम, शेदिम एंड करोबिम, उनको शैतान या बदकारी के वजूदात के तौर पर तशरीह किया जाता है। इस्लाम में ये सारी बातें बड़ी पड़ी हुई है अबाउट जिन एंड एंजल्स एंड आल्सो शैतान। जिन्नात इंसान से पहले दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो बहुत ही सरकश होते गए और उसको फरिश्तों के जरिए उसको वो किसी को दरिया, किसी को पहाड़ के दरिया में बंद किया गया। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर हुकूमत हुई तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी थी कि वो जिन्नात के ऊपर भी हुकूमत कर सकता, इवन इफ हवा के ऊपर भी हुकूमत करता था। क्या जिन्नात के बच्चे होते हैं या वो शादी भी कर सकते हैं? तो डेफिनेटली उनकी शादी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी उम्रें बहुत ही ज़्यादा, सैकड़ों पता नहीं हज़ारों साल होते होंगे, लेकिन उनके पैदाइश इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ एक पैदा होता है तो उनके यहाँ शायद 9 या 10 पैदा होते होंगे। शादी का जहाँ तक मुझे पता है कि किसी ने कहा कि जिन्नात एंड इंसान के बीच में शादियाँ हुई है। आई वाज सो स्कैर्ड यार, कि जिन्नात और इंसान के बीच शादी कैसे हो सकती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन द अदर साइड इसके कोई इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं है, बट द अदर साइड जिन्नात की अपनी शादी होती होगी। कोई नेक जिन्नात तो शायद पॉसिबल है, लेकिन वरना अगर कोई मिले ना दूसरी वाली तो नहीं छोड़ने वाली भाई। मैंने नहीं सोचा था वाकई ये वीडियो इतना लंबा होने वाला है। सो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको दो ही चीज़ मिले, ब्लैक डॉग्स एंड ब्लैक स्नेक, तो आपने बहुत ही केयर करना है। एक सांप या जो भी सांप आपको मिले किसी भी किस्म की, आपने कहना है कि मेरे रास्ते से हट जा, मुझे आगे जाना है। 3 दफ़ा कहना है, स्टिल वो अपने रास्ते से ना हटे, सो यू कैन किल द स्नेक। बट इट्स फैक्ट कि जिन्नात जिस रूप को इख्तियार कर लेता है, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है या अपनी शेप को, तो वो जब मर जाता है, या स्नेक हो या डॉग हो, तो वो जिन्नात भी मर जाएगा। इससे बचने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल से भी सिंपल, वो सिर्फ एक ही है। आयतुल कुर्सी अगर आप पढ़ते हो दिन में 1 दफ़ा, मैं तो कहता हूँ जिन्नात तो छोड़ो, जिन्नात का बाप भी आपकी इर्द गिर्द नहीं भटक सकता। सच में मैंने नहीं सोचा था ये इतना लंबा टॉपिक होने वाला है। जितना हम डर रहे होते हैं जिन्नात से, उतना जिन्नात भी हमसे डर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक कहा गया है, यानी कि सबसे अफजल। सूरह जिन ऑलमोस्ट जिन्नात के ऊपर ही मुबनी है आप पूरी की पूरी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जब तिलावत कर रहे होते तो वो सुनते थे और ईमान लाया करते थे। जो भी आयत या हदीस के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं जस्ट मफ़हूम बता रहा होता हूँ, नॉट कि सेम अल्फाज। एक दूसरी जगह इरशाद है सूरतुल अराफ 179 आई थिंक, और हमने जिन्नात और इंसान को बनाया ताकि जहन्नुम को भर सकें, तो अल्लाह हमें जिन्नात एंड शैतान की शर से बचाए। एंड नंबर 3 सूरह हीर, हमने जिन्नात को पहले से ही आग से बनाया गया। लेकिन इसका मतलब क्लियरली पता चलता है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉइंट से ये भी होता है कि जिन्नात जो होते हैं हम अपने माइंड से खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बुरी और गलतियों की वजह से हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं और हमें वो नज़र आने लग पड़ते हैं और हमारी सोचों में बुरे असर पड़ते हैं। क्योंकि साइंस तो नाम है तजुर्बे और मुशाहिदा का, जिस चीज़ को इंसान कभी देख भी नहीं सकता और छू भी नहीं सकता, उसको एहसास भी नहीं कर सकता, तो साइंस कैसे कह सकती है कि ये वाकई है।
اور میرے دادا رہنے لگا ان کے ساتھ، یعنی کہ وہ حقیقت میں ریور والے ہی تھے جو ہمارے گاؤں کے تھے، ان کے ساتھ رہنے لگا اور ان کے ساتھ رات گزاری، اور شام کو مغرب کی نماز ان لوگوں نے پڑھی ساتھ میں. اور تب تک ایک چیز آتا ہے جس کو جنات کہوں، ایولز کہوں، ڈیمن کہوں یا گوسٹ، آئی ڈونٹ نو. تو وہ باتیں کرتا تھا اور ایز اس کا منہ شاید نہیں تھا، آئی تھنک وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تھا. بیسیکلی وہ جو چیز تھا اس نے کہا تھا کہ یہ کہانی کسی کو نہیں بتانا، لیکن میرے دادا کے ساتھ جو ریوڑ والے تھے، اینڈ آلسو میرے دادا نے خود یہ کہانی بتایا 10-15 سال بعد لوگوں کو. ہوا یوں کہ میرے دادا اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ یہ جو ہے گوسٹ ہے، جنات ہے. سو ان لوگوں نے باتیں کر لیا، کیونکہ میرے دادا جو تھا ڈرنے والا تو وہ بھی نہیں تھا، جو ریور تھے وہ بھی شاید نہیں ڈرتے تھے. تو ان لوگ ان سے باتیں کرنے لگے. اس نے کہا کہ میں لولوسر میں مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں سے آیا ہوں. اگر آپ پاکستان کی اور نارنگ گگان سائڈ پہ آپ آئے ہو تو آپ نے لولوسر دیکھا ہوگا، جو کہ ایک لیک ہے جھیل، کیونکہ جھیل میں یہ چیز زیادہ ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ پریاں بھی ہوتے ہیں. پریوں کی بات کروں تو یہ غلطی مت کرنا ہے کہ آپ جھیل میں رات کے وقت چلے جاؤ، نیور، کبھی نہیں جاؤ. I want just to tell about his shape. وہ میل تھا بائی دا وے. اس کا شیپ کس تھا، ان کا جو سکن تھا وہ بالکل وائٹ یا انسانوں کی طرح نہیں تھا، ریڈ سا تھا. ریڈ مطلب یو کین فیل میرے کپڑوں جیسا آئی تھنک ہوگا، بالکل ریڈ بھی نہیں تھا. وہ جب باتیں کرتا تھا تو اس کا جو گلا تھا وہ پھولتا تھا اس طرح، اینڈ آلسو اس کا ناک جو تھا اس طرح بالکل کھڑا تھا. تو یہ جب میں سن رہا تھا دادا سے یہ کہانی تو مجھے وہ ہالی ووڈ فلموں کی یاد آ رہی تھی. وہ جب شیطان کا جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو جسم ان کا سکن اس طرح کا ہوتا ہے لیکن ناک بھی اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کا بالکل اس طرح کا سین تھا. ٹائم ہو چکی ہے سونے کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس روم میں سو جائے. دوسرا ایک روم تھا، تو کیونکہ وہ دادا لوگ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں رات کو کیا ہو جائے. ان لوگوں نے کیا کہ اس کے لیے بستر رکھا، بستر اچھی طرح بستر کیا، باہر سے لاک کیا، دروازے کو کنڈا لگایا. تو دادا کہتے ہیں جب صبح ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں اور مزید باتیں کریں گے اس کے ساتھ، تو ہم گئے ڈور کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں بندہ ہے ہی نہیں. سو بات یہاں شوکنگ والی بات یہ ہے کہ باہر سے بندہ لاک کر اندر بندہ سویا ہوا ہے. سو ویئر دے کین گو، کیا مطلب سمجھ رہے ہو کچھ نہ کچھ. لیکن وہ تھا ہی مسلم، کیونکہ اس نے نماز لولوسر لیک میں پڑھ کے آیا تھا. سو دس واز دا ویڈیو آف شیطان اینڈ جن. اگر ویڈیو میں کچھ رہ گیا وہ کمنٹس میں کائنڈلی بتا دے. جیسا کہ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ کو مزید چاہیے، جیسے کہ بہت سارے ٹاپک کی کور کرنا کو اگر آپ کہو تو میں بناؤں. تو ہم ملیں گے بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، اور چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.